अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू नोवेल नाइट्स। तो कैसे हम सब लोग, उम्मीद है हम सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस नोवेल को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक के सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तुम्हें हर वक्त सोचूं मैं, तुम्हें हर वक्त चाहूँ मैं, कई बरसों की ये आदत मेरी नस नस में अब भी है। वो जिसने खाक कर डाले मरे अरमान व हसरत तक, उसी बेदर्द की चाहत मेरी नस नस में भी अब भी है। आ गई मेरी बच्ची, मामा की मोहब्बत से लबरेज नरम और मीठी सी आवाज़, पर वो मामा के वालहाना ममता भरी निगाहें खुद पर मरकूज पाकर एक तमानित महसूस करके मुस्कुरा दी। मामा, आज कॉलेज में सारा दिन मेरी तबीयत बोझल सी रही है, पढ़ाई में भी दिल नहीं लग रहा था, इसलिए छुट्टी लेकर जरा जल्दी आ गई, वरना आज मेरा केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल था। लाज नरमी से बोली तो मामा ने तशवीश और फिक्र में घर कर अपना हाथ सीने पर धरा। क्यों मेरी जान, मेरी रानी बेटी की तबीयत क्यों बोझल थी? इंतहाई बेकरारी से वह लाज की तरफ बढ़ी और उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर इस्तफसार करने लगी। लाज अपने लिए मामा का प्यार महसूस करके मसरूर सी हो गई। या अल्लाह, मैं इतनी खुश नसीब हूँ कि मेरी माँ मुझसे इतना प्यार करती, शायद ही कोई माँ इतना प्यार करती होंगी। हालांकि उसे दिल में सोचा, मामा के चेहरे पर हनूज तशवीश और घबराहट के गहरे रंग पाकर लाज उनके दोनों हाथ अपने हाथों में थामते हुए मोहब्बत से लबरेज लहजे में बोली, मेरी प्यारी मामा, आपकी बेटी को कुछ नहीं हुआ और जब तक मेरी प्यारी सी मामा का पुरशफीक वजूद मेरे साथ है, मुझे कुछ हो नहीं सकता। बस ज़रा तबीयत बोझल है। अच्छा तो आराम कर लो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर ला दूँ, फ्रेश हो जाओगी। मामा तेज़ी से बोली और फिर उसके ना करने के बावजूद उसे ज़बरदस्ती कमरे में लिटाकर चाय बनाने किचन में चली गई। आंटी, लाज की तबीयत अब कैसी है? वो कहाँ है? मुझे उससे अभी मिलना है। जब से आपने मुझे उसकी तबीयत के बारे में बताया है, हमें बहुत परेशान है। लाज शाम को सोकर उठी तो उसने अपनी तबीयत को काफ़ी बेहतर महसूस किया। वो कमरे से निकल कर लाउंज की तरफ जानिब जा रही थी के टेबल से आवाज़ पर चंद सानी के लिए उसके कदम रुक गए। ओफो, आप लोग तो ऐसे परेशान हो रहे हैं जैसे कोई बड़ी बीमारी हो गई है। लाज उन दोनों के सामने आकर मुस्कुराते हुए बोली तो टेबल तो नबील ने इंतहाई बेताबाना लहजे में कहा, खुदा ना करे कि तुम्हें कुछ हो, बल्कि तुम्हारी हर तकलीफ़ मुझे मिल जाए तो मैं अपने आप को खुश नसीब समझूंगा। लाज पे ये सुनकर मामा की मौजूदगी के ख्याल से खफीफ सी हो गई। फिर सहूलत से कहने लगी, क्या हो गया है नबील? मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। ओह अल्लाह का शुक्र है। नबील एक गहरी सांस खारिज करते हुए बोला, तुम दोनों बैठो, बातें करो, मैं अभी आती हूँ। ये कहकर मामा दोनों को तन्हाई फ्राहम करके किचन की जानिब चल दी। नबील, तुम प्लीज़ मामा के सामने ऐसी बातें मत क्या करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। उनके जाने के बाद लाज कुछ बेजार लहजे में बोली, ओह लाज, मैं क्या करूँ? तुम्हें देखकर खुद पर इख्तियार नहीं रहता और तुम इतनी सारिम हो कि मेरी बेताबी तुम्हें अच्छी नहीं लगती। नबील मखमूर लहजे में बोला। नबील प्लीज़, तुम कम अज़ कम मामा का ही लिहाज कराया करो, हर वक्त इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती। लाज चढ़ कर बोली। लाज की बेजारी देखकर नबील को गुस्सा आ गया। लाज, तुम्हारे साथ मसला क्या है? मैं कोई गैर नहीं हूँ जिससे तुम इस कदर भागती हो। मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ और बहुत जल्द हमारी शादी होने वाली, और तुम मेरे साथ इस तरह रवैया क्यों रखती हो? नबील नागवारी से बोला। तो लाज को भी अपनी बेजारी का एहसास हुआ। प्लीज़ नबील, तुम नाराज़ तो मत हो, मुझे मालूम है कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हो और जल्दी भी हमारी शादी होने वाली, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे तुम्हारी ये बेबाकाना अंदाज़ अच्छे नहीं लगते। लाज बेबसी से बोली, तुम कैसी लड़की हो लाज? तुम्हें मेरी मोहब्बत भरी बातें अच्छी नहीं लगती? मेरी चाहत के वालहाना अंदाज़ तुम्हें बेबाकी लगते हैं? क्यों लाज, क्यों तुम मेरे साथ ऐसा करती हो? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? नबील इंतहाई मायूसी दिल गिरफ्तार से इफ्तार कर रहा था, जबकि लाज पूरी तरह शर्मिंदा हो गई। नहीं नबील, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मेरी मामा की पसंद हो और तुम्हारी पसंद। उस बात पर लाज यकदम गड़बड़ा सी गई। ज़ाहिर है मेरी भी हो, लाज धीरे से बोली। और मोहब्बत, क्या मैं तुम्हारी मोहब्बत भी हूँ? नबील उसका सभी चेहरा अपने हाथों से उठाते हुए उसकी गहरी चीर की मानिंद आंखों में झांकते हुए बोला। नबील, मैं लाज इंतहाई जज्बत होकर अपनी उंगलियां मरोड़ते हुए फ़कत इतना कह सही बोल सकी। नबील ने एक कटीली मगर शिकवा कना निगाह तजबस का शिकार खड़ी लाश पर डाली और फिर तेज़ी से दाखिली दरवाजे की जानिब बढ़ गया। नबील प्लीज़ मेरी बात तो सुनो। लाज ने उसे यूं जाता देखकर घबरा कर उसे आवाज़ दी, मगर वो ये जा वो जा
کیا ہوا لاج؟ نبیل کیوں چلا گیا؟ ماما چائے کے ساتھ لواسمات سے بھری ٹرالی کھسکاتی ہوئی لاؤنج میں داخل ہوئی تو لاج کو دروازے کے پاس تنہا و پشمان کھڑی پا کر پوچھنے لگی، ماما وہ نبیل مجھ سے خفا پھر لگا۔ لاج کا دل بالکل چڑیا کی معنی تھا، چھوٹا سا، حساس مگر محبت و ہمدردی سے لبریز۔ وہ کبھی بھی کسی کو دکھ دینے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ نبیل کے یوں روٹ کر چلے جانے سے اس کا حساس دل بے چین ہو اٹھا تھا۔ تم تو جانو تم اسے کیوں ہر بار ناراض کر دیتی ہو، پھر بعد میں پریشان بھی ہوتی ہو۔ ماما اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے محبت سے بولی، ماما میں کیا کروں، میں ایسا جان بوجھ کر نہیں کرتی، مگر ہر بار ایسا کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے کہ اسے ایسی کوئی بات بری لگ جاتی ہے۔ لاج لاچاری شرمندگی کے احساسات میں گھڑ کر بولی، چندہ نبیل تمہارا منگیتر ہے، کل تمہاری اس کے ساتھ شادی ہونی ہے، وہی تمہارا عمر بھر کا ساتھی ہوگا، پھر تم کیوں اس کے ساتھ گھومنے پھرنے اور باتیں کرنے سے کتراتی ہو؟ ماما اسے سمجھاتے ہوئے بولی، مگر ماما وہ بیٹا نبیل میرا بھانجا ہے، میں اسے بہت اچھی طرح جانتی ہوں، مجھے تم دونوں پر پورا بھروسہ ہے کہ تم لوگ کبھی کوئی غلط قدم نہیں اٹھاؤ گے، لیکن میری جان، نبیل تم سے جو چاہتا ہے وہ ایسا غلط بھی نہیں ہے، یہ ہماری سوسائٹی اور آج کے زمانے کا تقاضا، اس میں ایسی کوئی معیوبی اور قابل اعتراض بات نہیں ہے، حد میں رہ کر ملنے میں کوئی مفائقہ نہیں ہے، یہی تو دن ہوتے ہیں ایک دوسرے کو چاہنے کے، شادی کے بعد تو گھرداری اور بچوں میں عورت گھن چکر بن جاتی ہے۔ ماما سے تفصیلی انداز میں اوکے بتا رہی تھی، اوکے نبی سمجھاتے ہوئے بولی، اب میں کیا کروں ماما؟ لاج انتہائی الجھ کر بولی، بس تم وہی کرو جو میں تم سے کہتی ہوں۔ نبیل بہت اچھا لڑکا، اپنے والدین کا اکلوتا چشمہ چراغ، زندگی میں آگے بڑھنے اور کامیاب بزنس مین بننے کا جنون رکھتا ہے، تمہاری ان دقیانوسی باتوں سے کہیں وہ تم سے بدزن نہ ہو جائے۔ ماما اسے تنبیہ کرتے ہوئے بولی تو لاج نے سر اس بات میں ہلایا کر کہا، میں پوری کوشش کروں گی کہ آئندہ نبیل کو مجھ سے شکایت کا موقع نہ ملے۔ شاباش میری گڑیا رانی، ماما اس کی کشادہ پیشانی پر پیار کرتے ہوئے بولی تھی۔ روحا پلیز کوئی ترکیب بتاؤ کہ میں نبیل کے ناراضگی دور کر سکوں۔ دوسرے دن کالج کے گارڈن میں لاج اپنی اکلوتی اور پیاری سی دوست روحا سے بولی جو اس کی زندگی کے تمام پہلوؤں سے بخوبی واقف تھی۔ عقل کی تمام گتھا اسے سنا کر جب اس نے لاج سے مشورہ مانگا تو جب لاج نے اس سے مشورہ مانگا تو بری طرح تپ گئی، میرے پاس ایسی کوئی ترکیب نہیں ہے، اور ہاں آئندہ مجھے اس نبیل کے چھچوڑے ڈائیلاگ مت سنانا۔ روحا اپنی کتابیں گھاس سے اٹھاتے ہوئے بولی اور بیگ اپنے دائیں کندھے پر لٹکا کر کھڑی ہوگی، اب تمہیں کیا ہو گیا؟ تم کیوں انگارے چھپانے لگی ہو؟ لاج اسے اٹھتے دیکھ کر خود بھی جلدی سے اٹھی، تم جیسے احمق، بیوقوف اور عقل سے پیدل لڑکی میں اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھی۔ روحا تلملا کر بولی، روحا ہوا کیا ہے؟ لاج نے لاچاری سے استفسار کیا تو روحا نے چڑھ کر اس کی جانب دیکھا جہاں اسے صرف معصومیت اور سادگی دکھائی دی۔ روحا ایک گہری سانس بھر کر رہ گئی، لاج اتنی سادگی اور لا علمی اچھی نہیں ہوتی، کبھی کبھی ہماری یہی معصومیت و لا علمی ہمیں کسی بڑے نقصان سے دوچار کر دیتی جس کی تلافی کسی طور ممکن نہیں ہوتی۔ لاج یہ دنیا ایسی ہی نہیں ہے جیسے تمہیں نظر آ رہی، اس دنیا کے ہر فرد کے کئی چہرے ہیں اور ان چہروں پر سب کا دھوکہ، فریب اور مکاری اور منافقت کا نقاب ڈالا ہوا ہے، اور جب اپنا مطلب پورا کرنے کا موقع ملتا ہے تو اتنی سرت سے اپنے چہرے کا نقاب اٹھاتا ہے کہ ہم صرف حواس پاکتے سے دیکھتے رہ جاتے ہیں اور اپنے بچاؤ کی بھی کوئی تدبیر نہیں کر پاتے۔ روحا گہری سنجیدگی سے بولی تو لاج نے اسے انتہائی ناسمجھی کے انداز میں دیکھا، کیا مطلب ہے تمہارا روحا؟ پلیز تم مجھے کھل کر بتاؤ۔ میں تمہیں کیا بتاؤں لاج؟ جو باتیں تمہاری ماما کو تمہیں سمجھانی چاہیے تھی وہ بتانا تو درکنا وہ الٹا وہ تمہیں غلط باتیں سکھا رہی۔ مجھے حیرت ہے۔ روحا کے لفظوں کی چبھن اور لہجے کی تلخی سے لاج کے اندر کرواہٹ کھل گئی اور وہ انتہائی ناگواری سے سخت انداز میں بولی، شٹ اپ روحا، تمہیں کوئی حق نہیں کہ تم میری ماما کے بارے میں ایک بھی لفظ غلط ادا کرو۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری ماما کو مورد الزام ٹھہرانے کی؟ وہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی، سمجھی تم؟ وہ پلٹی پھر رک کر بولی تو اس کی آنکھوں آنسوں سے لبالب بھر گئی تھی، تم نے مجھے بہت ہرٹ کیا۔ یہ کہہ کر وہ بیگ سنبھال کر وہاں سے تیزی سے نکلتی چلی گئی۔ لاج پلیز میری بات سنو، روحا نے اسے پیچھے سے پکارا لیکن وہ انسنی کر گئی۔ لاج نے نبیل سے اپنے رویے کی تہہ دل سے معافی مانگی تو وہ فوراً مان گیا، جیسے اس کے منانے کے انتظار میں ہی تو بیٹھا تھا۔ لاج تمہارے اس فون کال سے یوں سمجھو کہ میں دوبارہ جی اٹھاؤں۔ آئی لو یو سو مچ سویٹ ہارٹ بیبی۔ نبیل کے اس جملے پر لاج کے گال تمتما اٹھے۔ اوکے نبیل، میں فون بند کر رہی ہوں۔ وہ بمشکل بولی، بات تو سنو، آج کا دن میرے لیے بہت لکی ثابت ہوا ہے کیونکہ آج ہماری کمپنی کو ایک اچھا کانٹریکٹ ملا ہے، میں یہ خوشی تمہارے ساتھ منانا چاہتا ہوں۔ نبیل بہت پانچ سے بولا تو لاج کا انکار کرنے کی ہمت نہ پڑی۔ اوکے، تم شام کو گھر آ جانا، میں تیار رہوں گی۔ اوہ شکریہ۔
اور شکر ہے یہ ہوئی نا بات، نبیل کھلکھلا کر بولا تو لاش نے مسکراتے ہوئے خدا حافظ کہہ کر فون رکھ دیا۔ وہ ماما کی مدد سے تیار ہو کر جب نبیل کی گاڑی کے ہارن پر باہر آئی تو نبیل اسے پرشوق نگاہوں سے تکتا چلا گیا۔ ویری بیوٹیفل گرل، تم بہت حسین لگ رہی ہو۔ ڈارک پرپل کرتی پر جینس اور اسکارف کو سر کے بجائے گلے میں ڈالے وہ اسے بےحد اچھی لگی۔ لائٹ مگر نفاست سے کیے گئے میک اپ میں وہ بالکل گڑیا لگ رہی تھی۔ وہ چھیم سی گئی۔ پھر تمام راستے نبیل اس کے حسن کی تعریف میں زمین و آسمان کے قلابے ملاتا رہا۔ پتہ ہے لاج، میں بہت خوش قسمت ہوں جسے تم جیسی بیوی ملنے والی، جو خوبصورت، انتہائی پرکشش ہے۔ ہوٹل کے ڈائننگ ہال میں کینڈل لائٹ ڈنر کرتے ہوئے نبیل ایک جذبے سے بولا۔ لاج محض اسے ایک نظر دیکھ کر رہ گئی۔ تم یقین کرو میرے سارے دوستوں میں کسی کی بھی بیوی اتنی حسین نہیں ہے۔ تم میں کچھ ایسا جادو ہے، ایک ایسا نشہ ہے، کوئی بھی شخص کوئی شخص بنا برے ہی بہک جائے۔ نبیل بہکے انداز میں بولا، نہ جانے کیوں لاج کے اندر گھٹن بڑھنے لگی۔ ماری الجھن کے اس کا دم گھٹنے لگا۔ نبیل، مجھے یہاں گھبراہٹ ہو رہی، پلیز گھر چلتے۔ وہ مشکل اپنے اندرونی اور نہ سمجھ آنے والی کیفیت پر قابو پا کر بولی۔ مبادہ نبیل پھر سے ناراض نہ ہو جائے، ٹھیک ہے چلتے ہیں، مگر گھر نہیں، کچھ دیر تو بیٹھو، کہیں باہر چلتے۔ وہ دلنشین انداز میں بولا اور پھر اس کی نانا کو خاطر میں لائے بغیر اسے دریائے راوی کے کنارے پر لیا۔ لاج نے آسمان کی جانب دیکھا تو کالے رنگ کی نانا کو خاطر لائے بغیر اسے دریائے راوی کے کنارے پر لے آئے۔ لاج نے آسمان کی جانب دیکھا تو کالے رنگ کی چادر اوڑھے آسمان پر آج ستارے بھی کہیں کہیں دکھائی دے رہے تھے۔ آج چاند نہیں تھا، جانے آج فلک کیوں اداس ہے۔ لاج نے آسمان کو تکتے ہوئے سوچا، محترمہ اگر تارے گن لیے ہوں تو کچھ توجہ ہمیں غریب کو بھی کر دیجیے گا جو آپ کے قدموں پر اپنا دل رکھے، آپ کی ایک نگاہ کے التفات کی منتظر ہے۔ نبیل اس کے چہرے کو اپنی نگاہوں کی گرفت میں لیتے ہوئے بولا، ہاں کیا کہہ رہے تھے تم؟ لاج نے چونک کر اسے افسار کیا تو نبیل اسے کچھ پل دیکھتا رہ گیا، پھر دھیرے سے آ کر اس کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ لاج، میں چاہتا ہوں کہ ہماری شادی جلد ہو جائے، اب میں تم سے مزید دور نہیں رہ سکتا۔ نبیل کی بات پر لاج نے اسے چونک کر دیکھا، پھر بری طرح گھبرا کر بولی، نبیل 6 ماہ بعد پہلے ہماری منگنی ہوئی ہے، تو تم نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ میرے گریجویشن تک تم شادی کا کوئی تذکرہ نہیں کرو گے، پھر تو میں تھرڈ ایئر کا امتحان دوں گی، تو کیا ہوا تھرڈ ایئر؟ تو تم شادی کے بعد بھی اپنی پڑھائی جاری رکھ سکتی ہو، میں منع تھوڑی کروں۔ نبیل کے بے پرواہی سے بولا تو لاش اسے ناگواری سے دیکھا، نہیں نبیل، اگر گریجویشن سے پہلے میں ہرگز شادی نہیں کروں گی۔ وہ ضدی لہجے میں بولی تو نبیل نے اسے انتہائی والہانہ نگاہوں سے دیکھا اور پھر اس کی جانب جھکتا چلا گیا۔ لاج گھبرا کر پیچھے ہٹی، جانے نبیل تمہاری ایک ہاتھ سے مجھے زندگی ضرور مل جائے گی۔ نبیل کے اس انداز پر لاج کو اپنے اوسان خطا ہوتے محسوس ہوئے۔ وہ سرت سے اٹھی اور تیزی سے گاڑی کی جانب بھاگی۔ نبیل اس کے پیچھے آیا تو وہ گاڑی سے ٹیک لگائے گہرے سانس لے رہی تھی۔ آؤ گھر چلتے ہیں۔ نبیل کی خفگی میں ڈھلی آواز ابھری تو لاج نے بنا اس کی جانب دیکھے فرنٹ ڈور کھولا اور سیٹ پر براجمان ہو کر نگاہیں باہر کی جانب لگا دی۔ اس بار اسے نبیل کی ناراضگی کے متعلق پرواہ نہیں تھی، بلکہ اب وہ خود سے خفا تھی۔ لاج پلیز میری بات تو سنو۔ لاج 2 دن بعد کالج آئی تو بے چین سی روحا اسے دیکھتی اس کی جانب دوڑی۔ اس کا سیل آف تھا تو اس نے لاج کے گھر پر بھی معذرت کرنے کے لیے فون کیا تھا، مگر اس نے فون کبھی اٹینڈ ہی نہیں کیا۔ روحا کی بات سے اسے حقیقی دکھ پہنچا تھا۔ لاج کو تیز قدموں سے کلاس کی طرف جاتا دیکھ کر روحا تقریباً دوڑی تھی۔ مجبوراً لاج کو رکنا پڑا۔ آئی ایم سوری لاج، میرا مقصد تمہیں دکھی کرنے کا نہیں تھا، میں صرف تمہاری خیر خواہی چاہتی تھی۔ اچھی دوست معاف کرو، دیکھو میں کان پکڑتی ہوں۔ روحا نے یہ کہہ کر اپنے ہاتھوں کو لاج کے کان پکڑنے کی غرض سے آگے بڑھایا تو جلدی سے لاج نے اسے اپنے سر کو پیچھے کھسکایا۔ میرے نہیں، اپنے کان پکڑ کے کہو۔ لاج مصنوعی خفگی سے بولی تو روحا نے ہنستے ہوئے کہا، اسے گلے لگا لیا تو لاج نے بھی اسے پھینچ ڈالا۔ روحا اس کی بہت سہیلی تھی، وہ چاہتی تھی کہ روحا اس سے کس قدر مخلص ہے، مگر یہ بھی حقیقت تھی کہ وہ اپنی ماما کے بارے میں کبھی منفی لفظ سننے کی روبروبار نہیں تھی۔ روحا کی بچی، پتہ ہے تجھے میں کتنی اداس رہی ہوں؟ لاج اس کی پیٹ پر دھمکا چڑھتے ہوئے بولی، معلوم ہے مجھے، میں نے اپنے آدمی تمہارے جاسوسی کے لیے چھوڑ رکھے تھے۔ وہ روحا ہنستے ہوئے بولی، پھر دونوں اپنی صلح کی خوشی میں کلاس لینے کے بجائے کینٹین کی جانب چلی گئی اور اب گرم چائے کی ہمراہ سموسوں کا مزہ اڑا رہی تھی۔ باتوں کے دوران لاج نے روحا کو رات کو تمام رواج سنا ڈالی۔ چند ثانیے کے لیے روحا چپ رہ گئی، پھر ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے بولی، لاج کیا یہ سب درست ہے؟ کیا ایسا ہونا چاہیے؟
نہیں روحا، مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا۔ میں مانتی ہوں کہ وہ میرا منگیتر ہے، کچھ عرصے بعد میں اس کی بیوی بننے والی ہوں، مگر اتنا کچھ کہہ کر اس نے اپنا سر ہاتھوں میں گرا دیا، پھر قطرے توقف کے بعد سر اٹھا کر بولی۔ میرے اس طرح وہاں سے بھاگ کر چلے جانے سے وہ الٹا مجھ سے ناراض ہو گیا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہی اس نے اتنی تیزی کا گاڑی چلائی کہ میں دل ہی دل میں سہم گئی۔ ہم دونوں کے درمیان پھر کوئی بات نہیں ہوئی، مگر جب اس نے گھر کے گیٹ کے آگے اتارا تو ہائی کٹیلے انداز میں بولا کہ یا تو تم اپنی یہ اسٹوپڈ شرم و حیا کو چھوڑ دو یا پھر مجھے۔ لاش نے انتہائی افسردگی سے روحا کو بتایا۔ تو پھر تم نے کیا سوچا؟ روحا اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو بغور دیکھتے ہوئے بولی۔ روحا نبیل ماما کی پسند ہے، ان کا بھانجا ہے اور وہ چاہتی ہے کہ میں نبیل ہی کے ان کا داماد بنے۔ اور تم کیا چاہتی ہو؟ میں کیا چاہتی ہوں؟ روحا کے استفسار پر لاش نے چونک کر خود سے کہا۔ میں کیا چاہوں گی؟ مجھے نہیں معلوم کہ میں کیا چاہتی ہوں، میں تو خود سے بھی ناشنا ہوں۔ میں جب کبھی غور سے آئینہ دیکھتی ہوں تو اپنی پرچھائی سے سوال کرتی ہوں کہ لاش ابراہیم کون ہے، اس کے دل کی خوشی کیا ہے، اس کی روح کی طمانینت کیا ہے؟ لاش خود فراموشی کے عالم میں بولتی چلی گئی۔ روحا نے انتہائی دکھ بھری نگاہوں سے اپنی عزیز و جان سہیلی کو دیکھا۔ اچھی لڑکی، تم تو خود سے ملنے سے پہلے ہی اپنا آپ کھو رہی ہو، اپنی شناخت کو پامال کر رہی ہو، ایسا مت کرو میری جان، روحان سے لہجے میں بولی۔ تو لاش نے یوں چونک کر اسے دیکھا جیسے گہری نیند سے یکدم کسی انتہائی بے دردی سے جھنجھوڑ کر بیدار کیا ہو۔ پتہ ہے لاش، تم حد سے زیادہ سادہ ہو، روحا نے اسے پیار بھرے لہجے میں کہا۔ تو لاش ایک تھکی سی سانس لی۔ نہیں روحا، مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا۔ میں مانتی ہوں کہ میرا منگیتر ہے۔ تھکی سی سانس بھر کے رہ گئی۔ سردیوں نے اپنا بوریا بستر سمیٹنا شروع کر دی۔ پتے پھول اور درخت جو سردیوں میں یاسیت و خاموشی کا بے رنگ نباتہ اوڑھے ہوئے تھے، انہوں نے بہار کی آمد کی تیاریاں زور و شور سے شروع کر دی۔ ہوا میں جاتی سردی کی میٹھی میٹھی سی ٹھنڈک گنگنا رہی تھی۔ باغوں میں کوئل کی چہکاریں شروع ہو چکی تھیں۔ مالی نے موسم بہار کی مناسبت سے باغ میں پھول لگا دیے گئے تھے۔ ہرا بھرا صاف ستھرا لان نگاہوں کی بہت بھرا محسوس ہو رہا تھا۔ لاش کو کچھ کپڑوں کی خریداری کرنی تھی۔ نبیل آج کل بزنس کے سلسلے میں ایک ہفتے کے لیے لاہور کیا ہوا تھا، ورنہ ماما ضرور لاش کو نبیل کے ہمراہ بھیجتی، کیونکہ وہ بس ہائی سوسائٹی کی خواتین کے لیے ایک فنکشن کی مانند تھا، لہٰذا اس کی تیاریوں کے سلسلے میں ماما بہت مصروف تھی۔ لاش ماما سے پوچھ کر روحا کے ہمراہ شاپنگ کی گھر سے بازار چلی آئی، چونکہ لاش کو شاپنگ ہمیشہ ماما یا نبیل کروائے تھے، لہٰذا اس کام میں وہ بالکل زیرو تھی۔ اب بھی روحا ہی اس کے لیے کپڑے منتخب کر رہی تھی، جبکہ لاش دکان میں رکھی کرسیوں میں اس سے ایک پر بیٹھی باہر آتے جاتے لوگوں کو وقت گزاری کے گھر سے دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کی نگاہ ایک پیاری سی لڑکی پر پڑی۔ بلو رنگ کی شلوار سوٹ میں خوبصورت سی کڑھائی والی چادر سر پر اوڑھے وہ بہت باوقار اور کیوٹ لگ رہی تھی، جبکہ اس کے ساتھ نہایت ہی ہینڈسم اور اسمارٹ سا لڑکا اس سے کسی بات پر ٹکرا رہا تھا۔ شاید وہ اس کی لڑکی کا شوہر تھا۔ لاش کافی دلچسپی سے ان دونوں کو دیکھنے میں ہوتی۔ وہ لڑکی اس دکان میں آنا چاہتی تھی جہاں روحا اور لاش موجود تھی۔ بالآخر وہ اس دکان کے اندر آ ہی گئی، ڈمی پر سجے ملبوسات کو دیکھنے لگی۔ سہرش، تم تو اس طرح بیہیو کر رہی ہو جیسے کچھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس، کان کھول کر سن لو، اب میں تمہیں ایک سوئی بھی نہیں لے کر دوں گا۔ قسم خدا کا، میرے پورے مہینے کی تنخواہ تمہاری شاپنگ کی نظر ہو گئی ہے۔ وہ شخص چلا کر اس پر برسا تھا۔ پلیز بس ایک اور سوٹ، وہ لڑکی لچاہٹ سے بولی۔ تو وہ لڑکا جس کا پیمانہ صبر شدید اب لبریز ہو چکا تھا، بڑی سہولت سے اس کی کلائی تھام کر اسے دکان سے باہر لے جانے لگا۔ اف، اب کتنے کنجوس ہے۔ لڑکی کا آخری جملہ لاش کے کانوں میں پڑا تو بے حد ساختہ مسکرا اٹھی۔ آپ لاش سے ملنے کیوں آئے ہیں؟ ملکہ بیگم انتہائی کڑے تیوروں سے زاہد رحمان سے استفسار کر رہی تھی، جنہیں اپنے گھر زاہد رحمان کا آنا سخت ناگوار گزرا تھا۔ لاش میرے مرحوم دوست کی بیٹی ہے، اس ناطے سے وہ میری بھتیجی ہے، میں اس حیثیت سے اسے ملنے آیا ہوں۔ زاہد رحمان ملکہ بیگم کے لہجے کی برعکس ٹھنڈے ہموار انداز میں بولے۔ ہوں، جب سگے رشتوں نے ایک بار بھی مڑ کر اس کی خبر نہیں لی تو آپ ہی یہ زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ملکہ بیگم مدونت سے بولی۔ اب جب میں یہ زحمت کر ہی رہی ہے تو ایک بار آپ مجھے لاش سے ملوا دیں۔ آخر آپ کیوں مجھ سے اس سے ملانے سے انکاری ہیں؟ آپ کی بات زاہد رحمان کے لہجے میں بھی چنچلاہٹ کے رنگ موجود تھے، جنہیں محسوس کر کے ملکہ بیگم قدرے ڈھیلی پڑ گئی۔ بھائی صاحب، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے اسے اپنی ہتھیلی کا چھالا بنا کر پالا، وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اس کے پاپا کے جانے کے بعد میں نے اس کے لیے بہت حساس ہو گئی تھی۔ میں نہیں چاہتی کہ اسے کسی قسم کی تکلیف پہنچے یا پھر اسے یہ حقیقت معلوم ہو کہ اس کے ددھیال والوں نے اسے غیر سمجھ کر کتنی حقارت و تنفر سے دھتکار دیا تھا۔ ملکہ بیگم گلوگیر لہجے میں بولی۔ تو رحمان نے سر ہلاتے ہوئے کہا، میں سمجھتا ہوں بھابھی، میں اسے کچھ نہیں بتاؤں گا، بس اپنے مرحوم دوست کی نشانی کو ایک بار دیکھنا چاہتا ہوں۔ ملکہ بیگم اپنی نفیس سی ساڑی میں کے پلو سے آنکھیں خشک کرتے ہوئے بولی۔
लाज ज़रा बाहर गई है, उस वक़्त घर पर नहीं है। ओह! मगर मैं आज रात की फ़्लाइट से जा रहा हूँ, यहाँ सिर्फ़ 2 दिन के लिए आया था। साहिद रहमान अफ़सोस से बोले। मलका बेगम से फिर कभी आने का कहकर बाहर आए तो एक नौउम्र प्यारी सी लड़की को दूर से कुछ शॉपिंग बैग्स आते हुए देखा। वो करीब आई तो साहिद रहमान अपनी जगह पर खड़े के खड़े रह गए। लाज की आंखें देखकर बेसाख्ता उन्हें यास्मीन की आंखें याद आ गई, और होंठ भी हो जो हूबहू यास्मीन जैसे थे। लाज ने एक अजनबी को अपने ही घर में उसे बगौर तकता हुआ पाया तो उन्हें इस्तफामी निगाहों से देखते हुए वहीं रुक गई। बेटा, तुम ही लाज हो ना? इब्राहिम और यास्मीन की बेटी। उस शख्स ने मसरत और इश्तियाक की मेरी चुनी कैफियत में कहा तो लफ्ज़ यास्मीन पर बेसाख्ता लाज के होंठों से निकला। आज कितने अरसे बाद किसी के मुँह से उसने ये नाम सुना था। वो रुचकर उस अजनबी को देखने लगी। साहिद रहमान ने लाज की निगाहों में लिखी तहरीर को बखूबी पढ़ लिया। बेटा, मैं तुम्हारे पापा का दोस्त है। इंतहाई गैर मुतवक्का जुमला सुनकर लाज ने उनकी जानिब देखा। आप पापा की दोस्त हैं? मगर आज से पहले तो आप कभी नहीं है। मैं पिछले 21 साल से अमरीका में मुकीम था। अभी कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान अपने आबाई शहर में आया हूँ। तुम्हारे पापा से फ़ोन पर मेरी बात हुई थी। लाज के सवाल पर साहिद रहमान उससे बताया। अंकल, आप पापा को कब से जानते हैं? लाज ने उनके करीब आकर इश्तियाक को मासूमियत से पूछा तो साहिद रहमान ने शफ़क़त से उसके सर पर हाथ फेर कर कहा, हम दोनों अमरीका साथ ही गए थे। अच्छा, वह हैरत के आलम में बोली। तो फिर आप मेरी माँ को भी? कहते कहते एकदम अपनी ज़ुबान दांतों तले दबा डाली। मगर जाहिद रहमान सुन चुके थे, जानता था, बहुत अच्छी तरह से जानता था, बल्कि हम तीनों क्लास फेलो भी थे। ये कहते कहते वो खोए से गए। फिर तेज़ी से बोले, बेटा तुम ये मेरा कार्ड अपने पास रखो, तुम्हें कोई भी काम हो तो मुझसे रब्ता करना। वो हैरान छोड़कर मेन गेट की जानिब चल दिए। लाज ने उन्हें आवाज़ देकर रोकना चाहा, मगर वो रोक ना सकी। उसने अपने हाथों में थामे कार्ड को गौर से देखा, फिर सर झटक कर अंदर चले। मामा लाउंज में मौजूद नहीं थी। वो पैकेट कमरे में रखने की घर से सीढ़ियाँ चढ़ गई। उस पर न जाने क्या हुआ था कि नबील ने सुलह करने में खुद पहल की थी। मामा के समझाने और उसकी ख्वाहिश के मुताबिक वो फिर से नबील से नॉर्मल लहजे में बात करने लगी थी। अलबत्ता नबील अब कुछ मोहतात हो गया था। आज मामा किसी पार्टी में नहीं गई थी, बल्कि अपनी लाडली बेटी का सर अपनी गोद में रखे उसके सर को सर हिला रही थी। लाश भी इधर उधर की बातें कर रही थी कि अचानक उसे कुछ याद आया। मामा, पापा का बिजनेस ठीक तो चल रहा है ना? पिछले माह आपने बताया था कि कंपनी बहुत खसारे में जा रही है। हाँ मेरी चंदा, तुम फिक्र मत करो, मैं और नबील देख रहे हैं। मगर बेटा, कंपनी बहुत बुरी हालत में आ गई है। हो सकता है कि हमें इसे बेचना पड़े, वरना तो कुछ अरसे में दिवालिया भी हो सकता है। मामा की बात पर लाश ने इंतहाई मुतफक्कर होकर सर उठाया। ओह मामा, फिर क्या होगा? मेरी जान, तुम परेशान मत हो। तो फ़िलहाल नबील ने कंपनी को संभाला हुआ, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। मामा ने उस अंदाज में उसे तसल्ली दी कि वो कदरे मुतमिन से हो गई। फिर इधर उधर की बातें करते अचानक नबील की साथ मौसू बन गई। मामा, नबील कहता है कि मैं इंतहाई कदामत परस्त और पेंडू लड़की हूँ। मुझे पहनने ओढ़ने का सलीका नहीं। मुझ में कोई बुरी और रूह समाई है जो मैं घूमने फिरने और पार्टीज़ में नहीं जाती। लाश मुँह बनाकर बोली तो मामा हंसती। बेटा, नबील की ज़िंदगी का बहुत अरसा लंदन में गुजरा है। वो एक आला तलीम याफ्ता और वसी जहन का मर्द है। वो औरत को 7 पर्दों में छुपा कर और उसे घर की चार दीवारी में मुकीद करके उसकी सलाहियतों को जंग लगाने का कायल नहीं है। वो आज के दौर का तरक्की पसंद लड़का है, जहाँ मर्द औरत बराबर हैं, जहाँ औरत सिर्फ बच्चे पैदा करने का जरिया नहीं बल्कि शोहर की तरक्की में उसका भी अहम किरदार है, जिसे उसे निभाना चाहिए। और यही वक्त का तकाजा है। अगर हम वक्त के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चलेंगे तो तेज़ चलने वालों के पैरों तले कुचल कर रौंद डाले जाएंगे। मामा उसकी घुंघराले बालों में उंगलियां चलाते हुए बोले, मगर मामा, पापा तो कहते थे कि औरत का असल हुस्न शर्म हया है। मेरी जान, बिल्कुल औरत का हुस्न शर्म हया में है, मगर औरत पर यह फ़र्ज़ भी है कि वो अपने शोहर का कहा माने। जो वो उसे खिलाए वो खाए, जो उसे पहनाए वो पहने। शर्म हया अपनी जगह, मगर दौरे हासिर के भी तकाज़े पूरे करने हैं ना। और फिर शर्म हया तो आउट ऑफ फैशन चीज़ है। अब औरत का असल हुस्न ये है कि लोग उसके हुस्न अखलाक की गीत गाएं, उसकी सहानत बोल्डनेस से मुतासिर हो। मलका बेगम ये कैसा सबक पढ़ा रही थी? लाज को लाज की समझ में ना आ रहा था, मगर लाज खामोशी से उनकी बातें सुन रही थी। उस दिन लाज बेहद उदास थी। रूहान अपनी नानों की बीमारी की वजह से कुछ दिनों के लिए गुजरावाला चली गई थी। आंटी, मैं यही बात लाज को 1000 बार समझाने की कोशिश कर चुका, मगर लाज तो कुछ समझाने में समझने ही नहीं आ चाहती। कॉलेज से वापसी पर लाज से जो ही लाउंज पे कदम रखा, नबील की छिंछलाई आवाज़ की समातों से टकराई। लाज चंद सानिया के लिए अपनी जगह से खड़ी रह गई। मामा लाज को अंदर दाखिल होता देख चुकी थी। मेरी बच्ची बहुत सादा और भोली सी है, उसे ऐसी एक्टिविटीज़
का शौक़ नहीं है, मगर मुझे मालूम है मेरी बात तो कभी नहीं टालती। क्यों लाज, जानो मैं ठीक कह रही हूँ ना? मामा उसकी जानिब मुस्कुरा कर देखती हुई तायद तलब अंदाज में बोली। तो लाज एकदम से हिला गई। ओके आंटी, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। कल रात मैं उसे अपने एक डिनर पार्टी में ले जाना चाहता हूँ। उससे कहेंगे तैयार हो जा रहेगी। नबील उसे अक्सर नज़रअंदाज करके मामा से बोला और वहाँ से उठ खड़ा हुआ। उसके जाने के बाद लाज मामन के कदम को मुश्किल उठाती सोफे पर गिरने के अंदाज में डहकी। एक अजीब सी बेचैनी और बेकरारी हमा वक़्त उसे अपने हिसार में लिए रखती थी। वो क्या चाहती थी, उसका दिल क्या चाहता था, मामा क्या चाहती हैं, और पापा जिन्होंने उससे उम्र में वो बातें बताई थी जो उस वक़्त तो उसकी समझ में नहीं आती थी, मगर अब कुछ और अतराक हो रहा था। हक़ाइक़ के वाज़े हो रहे थे। मेरी बेटी लाज मेरी लाज है, मेरा फ़ख्र, मेरा गरूर है, मेरी नामूस बेटा। औरत की शर्म हया ही उसकी रूह है। अगर उसने शर्म हया को तरक कर दिया तो समझो उसकी रूह ने उसके जिस्म का साथ छोड़ दिया, फिर वो महज जिंदा लाश बन गई। पापा कहते थे और मामा उसे अपना सर अपने हाथों पर गिरा। मेरी चंदा, आखिर क्यों तुम खुद के साथ नबील की ज़िंदगी में भी बेसुकूनी के रंग भर रही हो? वो तुम्हारा मुस्तकबिल, तुम्हारा शोहर, होने वाला शोहर है। आखिर तुम क्यों नहीं उसके रंग में रंग जाती जैसा वो चाहता है? मामा उसे प्यार से समझाते हुए बोली। तो लास्ट में खामोश निगाहों से उनकी जानिब देख कर रह गई। फिर वो फैसला करके उठी थी ताकि अंदर होने वाली कश्मकश का खात्मा कर हो सके। वसीम अरीस लान में रंगो बो का सैलाब बढ़ाया था, बुलंदो बारा कह के और गिलासों के टकराने का मदर सा शोर फिज़ा में फैल कर एक तरनम सा पेश कर रहा था। उनके कोने पर, लान के कोने पर और ऑर्केस्ट्रा पर एक शख्स बड़ी दिलकश के से धुन बजा रहा था। लाश ने जो ही महफिल में कदम रखा उसे एक झटका सा लगा। वो कुछ इंसानियत आंखें फाड़ इधर उधर देखती रही। ये कैसी दुनिया है, कैसी जगह थी, कैसे लोग थे? क्या ये उसी ज़मीन के लोग थे? लाश अच्छी खासी पजल हो गई थी और वो पहली बार इस किस्म की महफिल में आई थी जहाँ मर्द औरत की कोई तखसीस नहीं थी, जहाँ तमाम औरतें एक दूसरे से कत्ले जाने और मुखालफत जिन्स की तवज्जो हासिल करने के लिए पस्ती में गिरी हुई थी। ओ हेलो नबील डियर, कैसे हो हनी? एक इंतहाई अल्ट्रा मॉडल लड़की मिनी ब्लैक स्कर्ट में पिंक टॉप पहने उछलती हुई नबील के पास आकर बोली, आई एम फाइन बेबी, उनसे मिलो, शी इज़ माई फ्यांसी इनसे मिलो, शी इज़ माई फ्यांसी लाज इब्राहिम। नबील ने इंतहाई खुशदिली से उसका तारुफ करवाया। ओह, पिंकी ने अपने गुलाबी लबों को सीटी के अंदाज में सिगरेट सकेरते हुए लाश को ऊपर से नीचे तक पकड़ देगा। मामा के कहने पर उसने इंतहाई चुस्त पैंट के साथ ब्लैक की ट्राउज़र जेब पे तन कर रखा था। पिंकी और उस जैसी दीगर लड़कियों को देखकर उसे अपना लिबास बहुत बेहतर लग रहा था। नबील, तुम्हारी फ्यांसी को तो बहुत बैकवर्ड सी है, प्लीज़ तुम माइंड मत करना। तुम्हें मालूम है ना कि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की हूँ। पिंकी अपने सुर्ख बालों को एक अदाज से झटकती कंधे अचका कर बोली। डियर नबील, फारूकी के साथ रहेगी तो सब सीख जाएगी। नबील के इस जुमले से लाज का चेहरा जिल्लत के एहसास से सुर्ख हो गया। पिंकी ने एक अदाज से कहा, होप सो, और किसी दूसरे मर्द को देखकर वहाँ से रवाना हो गई। तो लाज ने नबील के कान में सरगोशी की। नबील प्लीज़ यहाँ से चलो, मुझे बहुत घुटन हो रही है। शट अप लाज, यहाँ सब एलियट क्लास के लोग हैं, सब उस मुल्क की VIP शख्सियात है। तुम अपने चेहरे का जाविया दुरुस्त करो और मेरे मूड ख़राब मत करो, समझी? नबील के इस तरह से तखातुब पर लाज शिद्दत सी रही, उसे देखती रही। पहली बार उसने लाज से इतनी खड़दरे अंदाज में बात की थी, पकड़ना हम वक़्त उसका रहशा शहद आगे होता था। नबील उसका सर्द मरमरी हाथ सख्ती से पकड़कर अंदर की जानिब बढ़ गया। अरे मिसिस नबील, कैसी हैं आप? एक पक्की उम्र का मर्द हाथ में मशरूब का गिलास उठाए दाएं कंधे से एक खातून का लगाए टेबल के रास्ते में आया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मिसिस लाखानी, आपका बिजनेस मिस्टर लाखानी, आपका बिजनेस माशाल्लाह बहुत तरक्की कर रहा है, मुबारक हो। नबील अपनी बांचे को गालों तक छेड़ते हुए इंतहाई खुश आमदाना अंदाज में बोला। वो मारे खुशी और जोश के पूरे नहीं समा रहा था कि मिस्टर लाखानी जैसा बड़ा बिजनेसमैन खुद उससे मुखातिब हुआ है, वगरना तो वो नबील के हेलो का जवाब भी तो हरकत कर देता था। भाई, ये बात तो हमारे लिए कोई नई नहीं है, मिस्टर लाखानी बेपरवाही से बोले, फिर अपनी छोटी छोटी आंखें लाज के सरापे पर गाड़ते हुए बोले, मिस्टर नबील, ये प्रिटी गर्ल कौन है? ये मेरी फ्यांसी है लाज। नबील जल्दी से बोला, फिर वो लाज की जानिब देखकर खोया हुआ। लाज है हमारे बिजनेस की दुनिया के लिए ताज बादशाह है। अभी हाल ही में उन्होंने एक मोबाइल लॉन्च किया है। लाज को इस तफसील से कोई सरोकार नहीं था, वो गायब दिमागी से वहाँ खड़ी रही। नबील भाई, नहीं, उन्हें हमारी कभी पार्टी में लाओ। मिस लाखानी ने थाई में बाकी से इसके सरापे का जायज़ा लेते हुए ग्लास में थामे हाथ से उसकी जानिब इशारा करते हुए कहा, ज़रूर मिस सर, मैं ज़रूर आपको उनकी पार्टी आपकी
पार्टी में लाऊंगा। नबील का बस नहीं चल रहा था कि मिस्टर लखानी की इस दावत पर उनके हाथों को चूमना शुरू कर दे। लखानी डियर, वो देखो तुम्हारा बिजनेस हरीफ सालिक मिर्ज़ा। मिस्टर लखानी के साथ खड़ी खातून एक शख्स की जानिब इशारा करते हुए बोली, ओके नबील, फिर तुमसे मुलाकात होगी, कहकर लाज एक फिर भरपूर निगाह डालकर मिस्टर लखानी सालिक मिर्ज़ा की तरफ मुड़ गया। जबकि नबील को उस पल न जाने कौन सी शख्सियत नज़र आ गई। वो उसे यही रोकने का कहकर न जाने कहाँ चला गया और वो तनहा खड़ी रह गई। फिर थके थके कदमों से नस्बतन एक कोने की मेज़ पर बैठ गई। वेटर ने आकर उसे ड्रिंक सर्व करना चाहिए, मगर ग्लास में अजीब रंगों के मशरूब को देखकर उसने ड्रिंक लेने से इनकार कर दिया। वेटर रोबोट की मानिद वहाँ से चला गया। उसी पल माहौल में एक यकलक बेचैनी सी फैल गई। हल्का सा शोर उठा के मिनिस्टर साहब आ गए। हर कोई दाखिली तरह की जानी पड़ा था। उस मंजर ने लाज को खासा हैरान किया था। ऐसी कौन सी अहम शख्सियत है, ऐसी कौन सी बड़ी शख्सियत आ गई जो इतने बड़े लोगों यूँ भकारियों की मानिद उसकी जानिब लपके हैं। लाज खुद से बोली। फिर उसने वहाँ झमाका सा देखा। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये झमकट्टा छुटा तो लाज भी तजस्सुस के आलम में देखेगी कि आखिर ये शख्सियत है कौन। लोगों के दरमियान राजा अंदर की मानिद क्रोफर के साथ आना। वो शानदार शख्स ग्रे थ्री पीस सूट में इतनी आन बान से चल रहा था कि उसे लगा वो यहाँ मौजूद हर चीज़ को तस्कीर कर लेगा। लाश उस शख्स को बखौर देखा जो माथे पर बल डाले, आंखों में फ्रेम लिए, चश्मा पहने, घनी बूछों तले अनापी होंठों को एक दूसरे में पेवस्त किए लोगों के सलाम का जवाब महज सर हिला कर दे रहा था। एकदम गौर से उसे देखते देखते लाश के जहन में झमाका हुआ। मैंने इस शख्स को देखा है, मगर कहाँ देखा है? लाश ने उलझ कर खुद से इंतजार किया और बड़ी गहराई से सोचने लगी कि उस शख्स को कहाँ देखा। एकदम वो मंजर उसके दिमाग के स्क्रीन पर रोशन हो गया। इस दिन जब वो रूहा के साथ शॉपिंग करने आई थी तो यही बंदा एक लड़की के साथ आया था। ये एकदम लाश की निगाहों में इस लड़की का मुतैर चादर में छुपा सरापा घूम गया। ओह माय गॉड लाश, तुम मेरे लिए आज इतनी लकी साबित हुई हो कि मैं तुम्हें कैसे बयान करूँ। मिस्टर लखानी ने मुझे आज खुद अपने बिजनेस के शेयर खरीदने की ऑफ़र की है। अरे मिस्टर लखानी के शेयर होल्डर बनने का मतलब है बंदा करोड़पति बनेगा। वो इंतहाई जोशो मसरत के जज्बे में घर कर उसके पास आकर बोला, चलो तुम्हें मुबारक हो। लाश फीकी सी मुस्कुराहट के साथ बोली, तुम यहाँ कोने में क्यों बैठ गई? और मैं तुम्हें इस तकरीब की चांद से मिलवाता हूँ। नहीं नबील, मुझे किसी से नहीं मिलना, तुम जाकर खुद मिल लो और प्लीज़ ज़रा जल्दी फारिग होने की कोशिश करो, मुझे घर जाना। लाश से बेसारी से बोली, घर तो जाना ही है, पहले तुम मेरे साथ चलो तो सही। नबील ने उसे ज़बरदस्ती खड़ा किया। फिर जिस हस्ती के सामने उसने खड़ा किया उसके रोबो दबदबे के सामने लाश से निकाह उठाना मुश्किल हो गया। सर ये मेरी फियांसी लाश है। लाश ये बिजनेस आइकॉन मिस्टर हशम गर्देसी। नबील ने तारुफ की रस्म निभाई। मिस्टर नबील, लगता है चहूरों ने जन्नत छोड़कर ज़मीन में पनाह ले ली। आपकी फियांसी को देखकर इस बात का एहसास हो रहा है। किसी कोने से एक भारी मर्दाना आवाज़ उभरी थी। एक बेहकम कहका गूंज उठा था। लाश तो जैसे ज़मीन में गड़ गई। उसे बेसख्ता टेबल नबील की जानिब देखा जो उनकी हंसी का साथ दे रहा था। फिर अचानक उसकी निगाह चश्म गर्देसी पर पड़ी जो इंतहाई गहरी निगाहों से उसके चेहरे को देख रहा था। निगाहों के तसादुम पर लाश ने फ़ौरन अपनी नज़रें झुका ली। मुकाबिल की आंखों में एक अजीब सी मकनातीसियत थी जो मुकाबिल को अपनी जानिब खींचती थी। लाज अब मज़ीद एक मिनट भी यहाँ रुकने की रवाद नहीं थी। वो जाने को मुड़ी। अरे मिस लाज, अब कहाँ चली? मगर लाज अनसुनी करके वहाँ से पलट गई। नबील लाज के इस काम पर कुछ शर्मिंदा सा हो गया। मैं भी आता हूँ। नबील ये कहकर लाश के पीछे लपका। वो खाली निगाहों से आसमान को तक गई। पूरी कायनात इस वक्त तारीकी और खामोशी के पुरसकून रवा तार ओढ़े मखूब ख्वाब थी। बस उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसके लबों की तरह दिल भी चुप और मेहरबा लब थे कि दूर से मौसम के दिल सो दिल गदास आवाज़ से फ़िज़ा की उदासी यखलत पर नूर चेहरा बदल दिया था। थोड़ी देर पहले दिखाई देने वाला स्याह आसमान जिसे महबूब की सड़क देखकर पुरमसरत हो गया था। सितारे भी सुबह का जब की आमद पर ओंघने लगे थे। कायनात के हर शय एक नई रोशन और कीमती सुबह की आमद पर झूमने लगी थी। वो आस्की से बेंच से उठी और फूलों के करीब आ गई। पिंक रोज़ की चटकती गली पर ग्रे शबनम की कतरे उसे मुस्कुराते हुए महसूस हुए। उसने एक दायरा निगाह अपने तरफ में डाली। वो जो वजूद सन से है तस्वर कायनात में रंग। स्कूल के ज़बान में पड़े हुए शेर का मिसरा इस पर उसके जहन में गूंजा। कुदरत की सबसे हसीन तख्लीक औरत है जिसके बिना कायनात का हर रंग फीका है। औरत तो दुनिया के बस से खूबसूरत हसीन और नाजुक तख्लीक है। लाज खुद से बड़बड़ा कर बोली। एकदम उसके समातों पर मामा के अल्फाज गूंज उठे। औरत कुदरत का हसीन और मुनफिज शाहकार है जिसे हुस्न ताकत के सिंगार से बस सजाया जाता ताकि वो उस कौम में मर्द के दिल में अपने रंगीन वजूद की बदौलत हुक्मरानी कर सके जो बड़ी से बड़ी जंग में फातह होकर मगर औरत की निगाह एक निगाह अल्तफात में उसकी सारी ताकत सारी मैदान की सरंग
رنگوں ہو جاتی ہے، اس کے قدموں کی دھول کو اپنے لیے سعادت سمجھے۔ وہ ہر روز اپنے حسن کے نت نئے جلوے دکھا کر اسے اپنے اس میں سے ہر بار مبہوت کر دے۔ لاج سے سر اٹھا کر کائنات میں روشنیاں بکھرتے سورج کو طلوع ہوتے دیکھا۔ میری ماما بھی تو ایک عورت میں ہیں جنہوں نے مجھے اس وقت گلے لگایا جب میرے باپ کی خونی رشتوں نے مجھے دھتکار دیا۔ وہ میری سگی ماں نہ ہونے کے باوجود اپنی ممتا کے ابشار سے مجھے ہمیشہ سراب کرتی رہی۔ اب میری باری ہے کہ میں اپنی ماما کو خوشی سکون فراہم کروں، لاج خود سے کہتی۔ اندر کی جانب پڑ گئی۔ لاج ماما کی ہر بات پر سر تسلیم خم کرتی۔ آئے دن نبیل کے ساتھ پارٹیاں اٹینڈ کر کے وہ خاصی خود اعتماد ہو گئی تھی۔ نبیل اور ماما اس کی اس تبدیلی پر بے پناہ خوش تھے۔ نبیل کے کاروبار میں ترقی کی رفتار تیز ہوتی گئی اور اس کا سارا کریڈٹ لاج ابراہیم کو جاتا تھا۔ روحا بجائے ایک ہفتے کے پورا ایک مہینہ رہ کر گجرانوالہ سے آئی تھی کیونکہ اس کی نانی کی وفات ہو گئی تھی۔ 40ویں کے فوراً بعد اس نے اپنے شہر کی راہ لی تھی، مگر یہاں تو جیسے شہر کی فضا ہی بدل گئی تھی۔ وہ لاج کے اس روپ کو دیکھ کر شدت رہ گئی تھی۔ انتہائی فٹنگ کے کالج یونیفارم میں لمبے بالوں کے بجائے اخروٹی رنگ کے کنڈی بال شانوں پر پھیلائے، قدرتی گلابی لبوں پر لپسٹک کا شیڈ دیے وہ خوبصورت دکھائی دینے کے باوجود اسے اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ لاج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اتنی کیسے بدل گئی ہے؟ روحا اپنی حیرت کو زبان پر لاتے ہوئے بولی۔ مجھے کیا ہوا؟ لاج کندھے اچکا کر بے پرواہ انداز میں بولی۔ ارے میری جان، میں تو بالکل گوار تھی پہلے زندگی کے رنگوں اور روشنی سے خواہ مخواہ دور بھاگنے والی، مگر تھینکس تو ماما جنہوں نے مجھے زندگی کے حقیقی رنگوں سے آشنا کروا دیا، اور نہ تو میری زندگی بے رنگ ہی گزر جاتی۔ آخر میں وہ کہکا لگا کر بولی، جنہیں تم زندگی کے حقیقی رنگ سمجھ رہی ہو نا، اور ان رنگوں میں رنگنے کی کوشش کری ہو، سہیلی مجھے ڈر ہے کہ یہ خوشنما نظر آنے والے رنگ تمہاری اندر کی شرم و حیا کے رنگوں کو بدنما اور بے رنگ نہ کر دے، پھر فریب اور روشنیاں تمہارے کردار کی چمک اور روح کے نور کو مانند نہ کرتے۔ یہ تم کس راستے پر چل نکلی ہو لاج؟ روحا انتہائی دکھ و تعصب سے بولی۔ روحا مت کیا کرو ایسی فضول باتیں۔ لاج تقریباً روحا پر برس پڑی۔ شاید یہی فضول باتیں تمہارے پاپا بھی کرتے تھے۔ روحا استہزائیہ انداز میں اسے دیکھ کر بولی۔ یکدم لاج کے اندر بہت سے کانچ ٹوٹے، وہ ایک اذیت محسوس کر کے رہ گئی، لیکن خلاف توقع خاموش رہی۔ پھر روحا کو اچانک کچھ یاد آیا تو استفسار کر بیٹھی، تمہارے دو دیال والے کہاں ہیں؟ تم انہیں ڈھونڈنے کی کوشش کیوں نہیں کرتی؟ نام مت لو ان لوگوں کا جنہوں نے صرف میری ماں کی پسند کی شادی کرنے پر میرے پاپا اور انہیں اپنی زندگی سے بے دخل کر دیا، یہاں تک کہ مرتے وقت میرے پاپا سے ملنے تک نہیں آئے۔ میں بھلا کس برتے پر انہیں تلاش کروں؟ وہ میری جدائی میں ہرگز نہیں پگھل رہے، بلکہ انہیں تو یاد بھی نہیں ہوگا کہ ان کا ایک بیٹا تھا جس کی ایک بیٹی بھی تھی۔ لاج زہر کھان لہجے میں بولی تو روحا کے پاس لاج کی بات کا کوئی جواب نہ تھا۔ وہ خاموش رہی، مگر تھوڑی دیر بعد وہ فقط اتنا ہی بول سکی، تم ٹھیک نہیں کر رہی۔ ایسی بند گلی کی جانب مت سفر ہو جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں، تم کھو جاؤ گی۔ لاج پلیز ایسا مت کرو، ورنہ خود کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے تم تھک جاؤ گی، آبلہ پائی سے تمہاری روح تک جھلس جائے گی، مگر لاج تمہیں پھر کہیں نہیں ملے گی کیونکہ تم خود جی اسے دیوار میں چن رہی ہو۔ لاج وہاں سے خاموشی سے اٹھی، پھر چند قدم پر رکی، مگر پلٹ کر روحا کو نہیں دیکھا۔ شاید یہی لاج ابراہیم کا نصیب ہے، یہ کہہ کر وہاں سے تیزی سے نکل گئی۔ لاج پوری محفل کی جان بنی ہوئی تھی، ہر کوئی چاہ رہا تھا کہ لاج اسے صرف چند منٹ کے ہی بات کر لے، جبکہ پارٹی میں آئی دیگر خواتین لاج کی اس قدر بیزاری توجہ پر جل کر خاکستر ہو رہی تھی جسے دیکھ کر ہم مرد پروانے کی مانند اس پر نثار ہونے کو تیار تھا۔ مس اللہ خانی نے یہ پارٹی نبیل اور اپنی پارٹنرشپ کے اعزاز میں دی تھی۔ آج سے نبیل اور مس اللہ خان ایک دوسرے کے بزنس پارٹنرز تھے۔ سفید سچے موتیوں کے کام والی ساڑی میں چست سلیو لیس بلاؤز میں ملبوس ڈائمنڈ کا قیمتی منفرد سیٹ پہنے لاج آسمان سے اتری اپسرا لگ رہی تھی۔ پارٹی مس اللہ خانی کے محفل نما گھر کے خوبصورت لان میں ارینج کی گئی تھی۔ مس اللہ خانی نے اس کو اپنے ہمراہ لے جا کر اپنے گھر کو کونا کونا دکھایا تھا۔ مس اللہ خانی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کی چوائس بہت اعلیٰ اور منفرد ہے۔ لاج گھر کی سجاوٹ بناوٹ کو دیکھ کر کھلے دل سے بولی، واقعی میری چوائس بہت اعلیٰ اور منفرد ہے۔ مس اللہ خانی سامنے لگے کہ آئینے میں لاج کے عکس کو دیکھ کر ذو معنی لہجے میں بولے تھے۔ پارٹی کے اختتام پر مس اللہ خانی لاج کو پہلی بار اپنے گھر آنے کے اعزاز میں وائٹ گولڈ کا ڈائمنڈ سیٹ پیش کیا تھا تو وہ متبسم ہو گئی۔ اس سے الٹ کر ٹیبل کے نبیل کی جانب دیکھا۔ مس اللہ خانی، جب اتنی محبت سے گفٹ دے رہے ہیں تو تم انکار مت کرو، نبیل خوش آمدانہ انداز میں بولا۔ مگر لکھانی صاحب، یہ تو بہت کوئی قیمتی ہے، لاج ہچکچا کر بولی۔ یہ ہرگز قیمتی نہیں ہے لاج۔ ہاں، اگر آپ اسے شیف کا برے تجسس کریں گی تو یہ ضرور قیمتی ہو جائے گا، مسٹر لکھانی لہک کر بولے۔ تناچار لاج نے وہ سیٹ لے لیا۔ ہیلو سر، میں نبیل فاروق کی بات کر رہا ہوں، میزان اینڈ کا
میزان اینڈ کو کا MD نبیل انتہائی خوشی اخلاقی سے سیل فون پر اپنے تعارف کرواتے ہوئے بولا، سر آپ ہمارے شہر آئے ہوئے ہیں، پلیز ہمیں بھی اپنے مہمان نوازی کا شرف عطا کیجیے۔ سامنے والا شاید اب بڑی پارٹی تھا، جب ہی نبیل ہمیں خوش آمد کر رہا تھا۔ لاج نے میگزین کی اور سے ایک نظر نبیل کو دیکھا۔ ٹھیک ہے سر، کل رات میں آپ کا انتظار کروں گا۔ تھینک یو سو مچ سر، وہ انتہائی کھلکھلا کر بولا، پھر سیل آف کر کے خوش جوش سے لاج کی جانب متوجہ، ڈارلنگ کل رات بہت زبردست پارٹی، تم ایسا کرو پارلر جا کر فریش ہو جاؤ، کل تمہاری تیاری کچھ اسپیشل ہونی چاہیے، پتہ ہے کل نشمہ گردیسی آ رہا ہے، بہت پاورفل شخصیت ہے، ٹیبل کی یار یہ تو ٹیبل ہی بار بار مجھ سے نکل رہا ہے۔ نبیل کی بات کی پرواہ وہ بے پرواہی سے سر بس بات میں ہلا گی، تعریف و تحسین کا تو عورت کا اصل کا حق ہے، جو وہ اپنے ہوش دباز جلوے اور خوبصورتی عنایاں دکھا کر ابن آدم سے اس کا خراج وصول کرتی ہے۔ سافٹ ڈرنک کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ لیتی لاج کے کانوں میں کسی خاتون کے الفاظ ٹکراتے، ایک لمحے کے لیے اس کے ہاتھوں میں لرزش طاری ہوگی۔ ارے لاج، آپ یہاں کیوں تنہا بیٹھی ہیں؟ میں یہی سوچ رہا تھا کہ پارٹی کے رنگ کچھ پھیکے پھیکے سے لگ رہے ہیں، آپ کو دیکھا تو خیال آئے، روشنی رنگینی یہاں مخولت میں براجمان ہے۔ عاطف اقبال جو ایک معروف گارمنٹس فیکٹری کا مالک تھا، لاج کو وہاں بیٹھے دیکھ کر فوراً دوڑتا ہوا آیا۔ روشنی اور رنگینی وہ زیر لب بڑبڑائے، لاج آر یو اوکے، اب ٹھیک تو ہے نا؟ عاطف اقبال سے یوں غائب دھماکے سے بڑبڑاتا دیکھ کر قدرے تشویش سے بولا۔ اسی پل نبیل چہکتا ہوا آن پہنچا۔ بھائی میں نے آپ دونوں کو ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ نبیل شرارت سے بولا تو عاطف اقبال کہکا لگاتے ہوئے گویا ہوا، یار اب ڈسٹرب بھی کرتے ہو اور پھر معصومیت سے پوچھتے ہو کہ ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ ویسے تمہاری فیونسی کی طبیعت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی۔ اس بات پر نبیل نے چونک کر اسے دیکھا، سرخ رنگ کی ساڑی میں وہ ایسا شعلہ لگ رہی تھی کہ قریب آنے والے کو اپنی تپش سے جیسا جلا کر خاکستر کر دے۔ کیا ہوا ہے ڈیئر؟ نبیل نے استفسار کیا۔ میرے سر میں کچھ درد ہے، لاج کی بمشکل تمام اپنے آپ کو سنبھال کر بولے، تم تو کوئی ٹیبلٹ لے لو نا، دیکھو ابھی تھوڑی دیر میں حشم گردیسی آنے والے ہیں، ان کے سامنے تمہیں ایک دم فریش اور ایکٹیو نظر آنا ہے، آخر ہم اس پارٹی کے میزبان ہیں، اتنا بوجھا ہوا چہرہ تم حشم گردیسی کے سامنے لے کر جاؤ گی تو وہ کیا سوچیں گے؟ نبیل کو لاج کی طبیعت سے زیادہ حشم گردیسی پر امپریشن ڈالنے کی فکر تھی۔ عاطف اقبال صاحب، مجھے یاد آیا کہ آپ کو مسز رحیل بڑی بے قراری سے ڈھونڈ رہی تھی۔ نبیل اچانک چونک کر انتہائی معنی خیز لہجے میں بولا، او نو یار، تم جانتے ہو نا کہ وہ لیڈی کتنی۔ عاطف اقبال جملہ ادھورا چھوڑ کر ایک دم مسکرانے لگے۔ آپ کچھ بھی کہیں مگر ان میں ایک غیر معمولی کشش ہے جو مقابل کو ہوش میں زیادہ دیر رہنے نہیں دیتی، اور آج تو وہ کچھ اور زیادہ پرکشش لگ رہی۔ نبیل انتہائی بے ہودگی اور سے بولا تو لاج کا سر درد کے مارے پھٹنے لگا۔ اچھا ایسی بات ہے تو ہم ذرا ان سے مل کر آتے ہیں۔ عاطف اقبال مسکراتے ہوئے وہاں سے چل دیا تو نبیل نے ایک نگاہ لاج کے ستے ہوئے چہرے پر ڈالی، اس سے پہلے کہ وہ اسے کوئی تنبیہ کرتا حشم گردیسی کی آمد نے شور اٹھایا اور نبیل فی الحال اس سے کچھ بھی کہنے کا ادراک ترک کر کے وہاں سے چلا گیا۔ مسٹر نبیل، آئی ایم سوری، میں آپ کو زیادہ وقت تو نہیں دے پاؤں گا، مجھے اس وقت بہت اہم میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے۔ حشم گردیسی اپنی گمبھیر اور دلکش آواز میں وہ بولا تو نبیل نے جلدی سے کہا، سر یقیناً آپ کا ایک لمحہ قیمتی ہے، مگر پلیز تھوڑی دیر رک جائیں۔ نبیل کی بات پر حشم گردیسی نے کندھے اچکا کر بے پرواہی سے جو ہی دوسری جانب نگاہ اٹھائی، لاج کو ڈھیلے ڈھالے انداز میں بیٹھا دیکھ کر وہ ٹیبل نبیل سے گویا ہوا، آج آپ کی فیونسی بہت ڈل لگ رہی ہے، کیوں کوئی پرابلم ہے؟ نبیل یہ سن کر بری طرح شرمندہ ہو گیا۔ نو سر، کوئی پرابلم نہیں ہے، دراصل ان کے سر میں درد ہو رہا ہے۔ یہ کہہ کر اسے وہیں سے لاج کو اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا اور سوئے اتفاق لاج نے اسے اپنی نگاہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ بعد خواستہ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ان دونوں کے قریب آئی اور انتہائی آہستگی سے حشم گردیسی کو ہیلو کہا، آپ کا فارم ہاؤس کافی اچھا ہے۔ حشم گردیسی نے فارم پر طائرانہ نگاہ ڈال کر کہا، سر آپ نے تو فارم ہاؤس اندر سے دیکھا ہی نہیں، لاج تم ذرا حشم صاحب کو فارم دکھاؤ، جب تک ڈنر کے انتظامات دیکھتا ہوں۔ نبیل لاج کو حکم صادر کر کے یہ جا وہ جا۔ مجبوراً لاج حشم گردیسی کو فارم ہاؤس کے اندر لے آئی۔ سر یہ اس فارم کا VIP روم ہے۔ لاج حشم گردیسی کو ایک ایسے کمرے میں لے آئی جو اس زمین کا ہرگز نہیں لگ رہا تھا۔ سندل کے لکڑی کے دروازے کے بالکل سامنے چوڑی اور اونچی دیوار پر بڑے سے ایکویریم میں خوبصورت مچھلیاں تیر رہی تھیں۔ کمرے کے بیچوں بیچ مخملی بستر پر نرم تکیے اور کشنز کی سیٹنگ کمال تھی۔ دبی سے پرانی قالین جس میں پیر تھن سے چار تھے، سائڈ پر خوبصورت سا قد اور اوور لیمپ اپنی روشنی سے اس کمرے کی دلکشی میں چار چاند لگا رہا تھا۔ اسپلٹ کی ٹھنڈک اور مختلف انواع قسم کے پھولوں کے گلدستوں سے پھوٹتی خوشبو کمرے کو نئی دلہن کا روپ بخش رہی تھی۔ ایک سائڈ پر انتہائی دلکش اور جدید صوفہ سلیقے سے رکھے ہوئے تھے اور بلند کھڑکیوں پر مخملی پردے اس کمرے کو فارم ہونے والی ایک پارٹی سے بالکل الگ تھلگ بنا رہا تھا۔ چشمہ گردیسی
کے لبوں پر اس کمرے میں قدم رکھتے ہی ایک عجیب سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ آپ پلیز یہاں تشریف رکھیے، نبیل بس ابھی آتا ہوگا۔ لاج نے اسے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کر خود نبیل کا انتظار کرنے کے غرض سے ادھر ادھر کمرے میں ٹہلنے لگی۔ لاج کی اس خوابناک طلسمی کمرے میں موجودگی کمرے کی آرائش کی طرح ایک اضافہ تھی۔ میرا خیال ہے آپ بھی اب بیٹھ جائیں، ورنہ ٹہلتے ٹہلتے آپ کی ٹانگیں درد کرنے لگیں گی۔ حشم گردیسی کے لہجے میں نچانے کیا تھا آج لاج سمجھ نہ سکی۔ چونک کر حشم گردیسی کی جانب دیکھا۔ نبیل سے کہیے گا ڈنر پہ کبھی صحیح، مجھے دیر ہو رہی ہے، کہہ کر حشم گردیسی یکدم اٹھ کھڑا ہوا۔ اوکے، میں نبیل سے کہہ دوں گی، لاج ہموار لہجے میں بولی تو حشم گردیسی اس پر ایک نگاہ ڈال کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد نبیل ایک ویٹر کے ہمراہ کمرے میں آیا تو حشم گردیسی کو نہ پا کر لاج سے اختصار کیا۔ اوہ، میں انہیں دیر ہو رہی تھی اس لیے وہ چلے گئے۔ لاج کی بات پر نبیل نے بے ساختہ اپنے ہاتھ کا مکہ بنا کر اپنی ہتھیلی پر مارا۔ اوہ شٹ! لاج نے چونک کر اسے دیکھا، پھر نبیل نے ویٹر کو ٹرے ٹیبل پر رکھ کر باہر جانے کا حکم دیا تو ویٹر ٹرے رکھ کر خاموشی سے باہر چلے گیا۔ نبیل کا موڈ کچھ آف لگ رہا تھا۔ وہ ٹیبل کے پاس آیا اور بلو رنگ کے گلاس میں سرخ رنگ کا مشروب ڈالا اور اسے ایک گھونٹ میں حلق سے اتار لیا۔ پھر وہ دوبارہ اس نے مشروب نکالا اور ایک ہی گھونٹ میں پی گیا۔ لاج خاموشی سے نبیل کو دیکھ رہی تھی۔ تیسری بار جب اس نے بوتل سے مشروب گلاس میں ڈالا تو سرخ نگاہوں سے لاج کی طرف دیکھا، پھر دھیرے سے اٹھا اور گنگناتے ہوئے لاج کے بالکل قریب آن کھڑا۔ لاج اسے اپنے اتنے پاس دیکھ کر گھبرا سی گئی۔ لاج، مائی لو، مائی لائف، یو لو می نا، نبیل اس کے کان میں آ کر گنگنایا تو لاج اچانک پزل ہو گئی۔ بولو، مجھ سے پیار کرتی ہو نا؟ نبیل اپنی انگلی سے اس کی تھوڑی اونچی کر کے بولا۔ نبیل، تمہاری اور ماما کی خاطر میں نے اپنے آپ کو چینج کر لیا، تمہاری پسند میں پوری طرح ڈھل گئی ہوں، تمہیں اور کیا چاہیے؟ لاج سنجیدگی سے گویا ہوئی، جانے نبیل، آج تم میرے اتنے قریب ہو جیسے دل سے دھڑکن، جیسے روح سے جسم۔ لاج نے اپنے چہرے پر سراتے نبیل کے ہاتھ کو جھٹکا۔ نبیل، مجھے چھونا نہیں ہے، وہ مشکل اتنا ہی بولی تھی کہ اچانک دھڑ سے دروازہ کھولا۔ سامنے حشم گردیسی کو پا کر نبیل قدرے حیران ہوا۔ سر آپ، وہ ہڑبڑا کر بولا۔ حشم گردیسی نے ایک نگاہ لاج پر ڈالی اور دوسری نگاہ نبیل پر۔ میں اپنا سیل فون یہاں بھول گیا تھا۔ حشم گردیسی نے سائڈ ٹیبل پر دھرے فون کی جانب اشارہ کیا۔ اوہ شور سر! یہ کہہ کر نبیل سیل فون کی جانب بڑھا۔ اسی اثنا میں لاج نے اپنی تمام اہمیتیں مجتمع کر کے خود کو کمپوز کیا۔ اس وقت حشم گردیسی فرشتہ بن کر نازل ہوئے تھے۔ نبیل، مجھے ابھی اور اسی وقت گھر جانا، لاج انتہائی سخت لہجے میں بولی تو حشم گردیسی نے اسے بغور دیکھا۔ وہ اسی لمحے بہت گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ چلیں گے لاج، ابھی تھوڑی دیر؟ نہیں، مجھے ابھی اور اسی وقت گھر جانا، لاج نے تنگ کر نبیل کی بات کاٹی تو وہ کچھ خفیف سا ہو گیا۔ سر آپ پلیز مجھے گھر ڈراپ کر سکتے ہیں؟ نبیل نے اپنا ہو کے اسے تھوڑی دیر پہلے جو سلوک کرنا چاہا تھا اس سے لاکھ درجہ بہتر تھا کہ رات کی اس تنہائی میں وہ اس غیر شخص کے ساتھ روانہ ہو جاتی۔ نبیل کو ایسا لگا جیسے لاج نے اس کی بہت بڑی مشکل آسان کر دی ہو۔ ہاں لاج، تم حشم گردیسی صاحب کے ساتھ چلی جاؤ، مجھے کچھ دیر ہو جائے گی اور تمہاری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ نبیل انتہائی نرمی سے بولا۔ اوکے، آپ آئیے میرے ساتھ۔ حشم گردیسی یہ کہہ کر وہاں سے چلے گیا تو لاج نبیل پر نگاہ ڈالتے وہاں بنا حشم گردیسی کے پیچھے چلتی۔ حشم گردیسی کے ساتھ جاتے دیکھ کر کچھ مہمان نے ہنس تو کچھ نے مسکرا کر دیکھا، پھر اپنے مشاغل میں مصروف ہو گئے۔ یہ منظر ان کے لیے نیا نہیں تھا۔ تھینک یو گردیسی صاحب، اب میں خود چلی جاؤں گی، آپ کو خام زحمت ہوگی، لاج سہولت سے بولی تو یکدم حشم گردیسی کو اس احمق لڑکی پر زبردست پیش آیا۔ کیوں، کسی اور ملینئر یا بزنس مین کے ساتھ جانے کا ارادہ ہے؟ حشم گردیسی کے زہر سے بھی زیادہ تلخ الفاظ پر لاج نے اسے چھمبے سے دیکھا۔ جی، وہ فقط اتنا ہی بول پائی۔ اوکے، شوق سے دوبارہ اندر چاہیے اور کسی کو بھی ہم سفر منتخب کر لیجیے گا۔ اگر اکیلے جانا کا ارادہ ہے تو راہ چلتے لٹیروں کی عید کروا دیجیے گا۔ حشم گردیسی کندھے جھکا کر انتہائی کٹیلے لہجے میں کہتا اپنی جیپ کی جانب بڑھا جس کی ڈرائیونگ سیٹ پر ہوادی ڈرائیور اور گن مین ان کے منتظر تھے۔ بات جب تک لاج کی سمجھ میں آئی، حشم گردیسی جیپ میں بیٹھ چکا تھا۔ وہ تقریباً دوڑتی ہوئی اس تک پہنچی۔ آپ پلیز مجھے گھر چھوڑ دیجیے، وہ جلدی بولی اور اس کے جواب سنے بنا ہی دروازہ کھول کر دروازے سے چپک کر بیٹھ گئی۔ اگلے پل وہ ایک جھٹکے سے جیپ چل دی۔ لاج روحا کے گلے لگ کر اتنا پھٹ کر روئی کہ روحا کے ابھی آنسو نکلنے لگے۔ وہ جان گئی تھی کہ اس کے باپ کی نیکی نے اسے بدی کی طرف جاتے روک لیا ہے۔ روحا نے اس کو جیپ بھر کر رونے دیا۔ کافی دیر بعد جب لاج رو کر تھک گئی تو روحا نے اسے پانی پلایا۔ روحا شکر کر رہی تھی کہ کینٹین کی جانب اپنے گراؤنڈ میں اکا دکا لڑکیوں کے سوا اور کوئی نہیں تھا جو ان سے کافی فاصلے پر تھی۔ اپنے آپ میں مگن تھی۔ پانی پی کر لاج خود ہی سب کچھ بتاتی چلے گی۔ لاج، حشم گردیسی تو واقعی فرشتہ ثابت ہوا اور وگرنہ نبیل تمہاری بے بسی کا بھرپور فائدہ اٹھا سکتا تھا۔ روحا ہول کر فقط اتنا ہی بول پائی۔ ہاں، حشم گردیسی کا مجھ پر یہ بہت بڑا احسان ہے، مگر اب میں
پر یہ بہت بڑا احسان ہے، مگر اب میں نبیل جیسے گھٹیا انسان سے ہرگز شادی نہیں کروں گی۔ لاز کاش میرا کوئی بھائی ہوتا تو میں اسی وقت تمہاری شادی اس سے کروا دیتی تاکہ اسے کمینے نبیل سے تمہاری جان چھوٹ جاتی۔ روحا آخر میں دانت پیس کر بولی، پھر یکدم کچھ یاد آنے پر فکر مندی سے استفسار کرنے لگی، لاز تمہاری ماما تو نبیل کو بہت پسند کرتے ہیں، ہرگز تمہارے اس فیصلے کو وہ نہیں مانے گی۔ ماما کو میں نبیل کی سب بےہودہ حرکتیں بارے میں بتاؤں گی تو ہو سکتا ہے وہ میرا ساتھ دے۔ لاز آہستگی سے بولی، لاز کیا تم اب بھی یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری ماما اس بات کو سمجھے گی؟ روحا تعصب سے بولی تو لاز نے سرنفی میں ہلایا، شاید نہیں، پاپا کی بتائی ہوئی باتوں سے میں سے ماما نے ایک بات پر بھی اتفاق نہیں کیا۔ روحا یہ شاید پاپا کی ہی محبم باتوں کا اثر تھا کہ میں غلاست میں گرتے گرتے بچ گئی۔ جب تم نے اس صراط مستقیم پر چلنے کا راستہ اختیار کر ہی لیا ہے تو اپنے آپ کو مضبوط کرو اور اپنے اندر ہمت پیدا کرو، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہاری نصرت فرمائے گا۔ روحا یقین سے بولی تو لاز نے تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ تو یہ تھا آج کے ناول کے فرسٹ پارٹ۔ کہنا کیسا لگا آپ سب کو ناول؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کے ساتھ ضرور کیجیے گا۔ جس نے ابھی تک میرا چینل لائک یا سبسکرائب نہیں کیا تو کہانی لائک سبسکرائب میرا چینل، اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو پریس دی بیل آئیکن۔ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کل اس ناول کے نیکسٹ پارٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔